اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں اس وقت تمہاری کیا حالت ہے، لیکن مجھے تمہیں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرے بیٹے نے بہت گھٹیا کام کیا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں میری غلطی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ راحیل کس طرح کی صحبت میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس نے ان سب باتوں کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ راحیل سمجھدار ہے، کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کرے گا۔ لیکن میں غلط تھی، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ گھر میں کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنے دی، لیکن اب مجھے میری غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ نہ جانے کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی کہ راحیل ان راستوں پر نکل گیا۔ میں جتنا خود کو ملامت کروں کم ہے۔ میں تمہاری گنہگار ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں نے اپنے لبوں پر تالا لگا لیا۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ راحیل کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ چھوٹے بچوں میں نشے کی لت لگانے کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے چھڑوانے نہیں جائے گا، کیونکہ زاور نے منع کر دیا ہے کہ اگر خاموشی سے وہ اپنے سارے جرموں کو قبول کر لیتا ہے تب اس کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ زاور نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی انسان 48 گھنٹے سے پہلے اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور 48 گھنٹوں کے بعد جب وہ اسے ملے گا تو وہ اسے سمجھائے گا کہ وہ اپنے جرموں کو قبول کر کے ان لوگوں کو اپنی ٹیم کے خلاف انفارمیشن دے۔ اگر اس نے اس کی بات مان لی تو جلد ہی گھر واپس آ جائے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لوگ تمہاری ذات پر انگلی اٹھائیں گے، کیونکہ غلطی چاہے مرد کی ہو، سوال ہمیشہ عورت کی ذات بنتی ہے۔ اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہارا نکاح آج ہی کروا دوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب کہ وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس نے راحیل کے لیے بھی انکار نہیں کیا تھا، تو یہاں کیا جواب دیتی؟ اس کے لیے اس کا سب کچھ وہ شخص تھا جس کے وہ نکاح میں جاتی، تو کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ راحیل ہے یا پھر کوئی اور؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پھپھو، آپ کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر، لیکن وہ کون ہوگا جو مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا جس کے دلہا کو شادی کے دن گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیا گیا؟ وہ جانتی تھی کہ راحیل کچھ تو غلط کرتا ہے۔ ایک دن اس نے خود بھی اسے نشہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اسے عادت نہیں ہے۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا آگے جا چکا ہے۔ اسے یہ ساری باتیں جان کر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا سکون بھی تھا کہ جو غلط کام وہ کر رہا تھا اب رک جائے گا۔ جیتی رہو میری بچی، تم یہیں رکو، میں آتی ہوں بھابھی سے بات کر کے۔ زویا میری جان، تم اس کے پاس رہو، وہ زویا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی جبکہ وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ پھپھو کے گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اسے ساتھ والے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس چلی آئی تھی۔ اسے دوسرے کمرے سے کلیئر آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، جبکہ وہ وہیں دروازے پر ہی کھڑی ہو کر ان لوگوں کی گفتگو سننے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ او کم آن موم، یہ لڑکی جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی، آپ لوگ اسے میرے گلے باندھ رہے ہیں۔ وہ ایک نظر دروازے کے پاس کھڑی سہروش کے حسین چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ اگر اسے اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے حسن سے زاور کو کوئی لین دین نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کا خواہشمند تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہہ سکے، لیکن سہروش اس کے سامنے کیا بات کرتی؟ وہ تو اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ زاور بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ راحیل کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، بچی بدنام ہو جائے گی، یتیم بچی ہے بیچاری، کہاں جائے گی؟ سہروش دور کھڑی تایمی کو اپنے ہی بیٹے کی منتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی تو کبھی اس کی منتیں کر رہی تھی،
اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ تائی امی کو اس پہ حس کے سامنے یہ کرنے سے روکتی۔ وہ خاموشی سے اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی اس سے پہلے کہ تائی امی اس کے پیر پکڑتی۔ وہ بول اٹھا، فائن، ٹھیک ہے، کر رہا ہوں نکاح آپ کی لاڈلی سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ وہ شرط رکھ رہا تھا یا مذاق اڑا رہا تھا؟ سحر کو اپنی قسمت پر رونا آیا۔ یہاں اس کی زندگی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی اور یہ شخص اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تائی امی نے حیرانگی سے اس کی فضول شرط سنی تھی۔ بیٹا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میری جان سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ اوکے، فائن، کر رہا ہوں میں یہ نکاح، لیکن آپ نے میری پہلی شرط نہیں مانی تو دوسری ماننی پڑے گی، اور میری شرط یہ ہے کہ میں اس ڈرپوک اور بزدل لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ میں یہ نکاح صرف 3 ماہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر ان 3 مہینوں میں مجھے یہ لڑکی اس قابل لگی کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزار لوں، جس کے چانس نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں 3 ماہ کے بعد اسے طلاق دے کر اپنی زندگی آزادی سے جیوں گا۔ اور بعد میں اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے شوہر گرامی تو ہرگز بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی نہیں بلکہ کسی کھلونے کی بات کر رہا ہو، جس کے ساتھ وہ 2-3 ماہ تک کھیلے گا اور پھر پھینک دے گا۔ آج اسے اپنے ڈرپوک ہونے پر خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے پاتی۔ ماں باپ تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن آج جن پھپھو نے اپنی سگی بیٹی بنا کر گھر میں جگہ دی تھی، انہی کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بیٹھی اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی جب اچانک مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی تایا ابو اور انکل تھے۔ تایا ابو نے تائی امی کی جانب امید سے دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تایا ابو نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے حد فخر سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہ ہوا تھا کہ کب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ بس تایا ابو کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور پھر سب اپنے آپ ہی ہوتا چلا گیا۔ دیکھو بیٹا، میں کسی مطلبی عورت کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ تم میرے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں کسی طرح سے سنوارنا ہے، یہ تم جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں زاور زباریہ کا منگیتر تھا اور دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بچپن کا رشتہ تھا، لیکن تمہیں زاور کو ان سب چیزوں سے نکالنا ہوگا۔ یہ سب تمہارے لیے آسان ہرگز نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ اب زاور پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہے اور تم اپنا حق کسی کو نہیں دے سکتی۔ زباریہ کو تو جب پتہ چلا ہے نکاح کے بارے میں، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ وہ زاور سے ملنا چاہتی تھی لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو وجہ تو میں نہیں جانتی، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں زباریہ کی طرف سے بہت کچھ فیس کرنا پڑ جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے اور اس عورت سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، اور عورت سب کچھ چھوڑ سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں۔ تم نے زاور کے دل میں اپنی جگہ کسی طرح سے بنانی ہے، یہ فیصلہ تم کرو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر معاملے میں نرمی سے کام نہیں لیا جاتا۔ اگر تمہیں اپنے حق کے معاملے میں زباریہ سے لڑنا بھی پڑے تو تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں اس کی ماں ہوں، اس کی ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ ہنگامہ کرے گی، وہ اس طرح پیچھے نہیں ہٹے گی، اور تم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے لیے تم دونوں میری بیٹیاں ہو، میں تم دونوں سے بے حد محبت کرتی ہوں اور اپنی ایک بیٹی کے لیے اپنی دوسری بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ زاور کے ساتھ تمہارا نکاح یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے تو نکاح سے پہلے راحیل تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی راحیل کو بھول جاؤ۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل میں راحیل کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں جانتی ہوں تم اس کے لیے اپنے دل کے سارے دروازے شادی کے بعد کھولنا چاہتی تھی، لیکن بہتر ہے کہ اب تم وہی دروازے زاور کے لیے کھولو۔ زندگی تمہاری
کافی مشکل رہے گی، لیکن مجھے یقین ہے تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ اب تم یہاں آرام کرو۔ زاور گھر سے باہر نکل گیا ہے، نہ جانے کب تک واپس آئے گا، رات میں آئے گا یا نہیں کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ تم آرام کرو اور چینج کر لو، یہ میں تمہارے آرام دہ کپڑے لے کر آئی ہوں۔ وہ ایک سادہ سفید رنگ کا سوٹ اسے دکھاتے ہوئے بولی، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو زویا کو بتا دینا۔ زویا کا کمرہ تو تمہیں پتہ ہے زاور کے کمرے کے بالکل ساتھ ہے، اور پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر چلی گئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر کافی دیر سمجھاتی رہیں، ان کی ساری باتیں وہ بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ پھپھو کا دل کتنا بڑا ہے، اپنی بیٹی کی جگہ اسے دیتے ہوئے وہ بالکل بھی اداس نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بیٹا جیل میں تھا، اور انہیں افسوس تھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اسے سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ آج راحیل جس حال میں ہے اس میں سارا قصور انہی کا ہے، اسی لیے کسی کو بھی اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی اس وقت ان کے بیٹے کو ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر چکے تھے، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی پھوپھی بہت بہادر عورت تھی۔ ان کے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ آہستہ سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے واش روم میں آ گئی تھی، اور ایک نظر اپنے ہار سنگار کو دیکھتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ کل تک وہ کسی اور کی منگیتر تھی، اور آج وہ کسی اور کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ کیا اس کی آنے والی زندگی آسان ہوگی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوالات چل رہے تھے جس کا جواب زاور نے دینا تھا، جو غصے سے اس وقت گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب اسے پیچھے سے اپنے بیٹے کی پکار سنائی دی۔ ارے وہ تو اسے سوتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی، تو یہ جاگ کیسے گیا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اسے اٹھائے کم لٹکائے زیادہ اس کے بیٹے کی چیخ و پکار اس تک پہنچا رہا تھا۔ داور، یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اچھا بھلا سو رہا تھا میں، تمہارے بیٹے نے بوبو کر کر کے کانوں میں درد کر دیا۔ جب نیچے آتی ہو تب اسے اٹھا کر نیچے لے آیا کرو، میرے پاس چھوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوبو کا بچہ میرا پیار بھی تمہارا بیٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کنزش کے حوالے کرتا خود کمرے میں جا کر آرام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی اس کے جانے میں بہت سارا وقت تھا۔ میرا پیارا بچہ، ایسے سیڈ نہیں ہوتے، بس اللہ نے آپ کے نصیب میں ایسے ہی بابا لکھے ہیں۔ ہاں ماما کے بابا بہت گندے ہیں، ان کو تو آپ کی معصومیت پر پیار آتا ہے اور نہ ہی آپ کے بوبو پر، لیکن آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوبو آپ کی ماما ہے نا، آپ سے پیار کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بے حد محبت سے بول رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں چڑھ پایا تھا جب اسے پیچھے سے تاؤ کی آواز سنائی دی۔ اس پر وہ بوبو نہیں دیدا کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ چائنیز اسے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ تاؤ کی ماں اس چائنیز کے بہت سارے مطلب نکال لے گی۔ کر دوں اپنا بوبو اور دیدا، پھر کل سے ان دونوں کی گفتگو میں یہ دیدا بوبو بھی شامل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ واپس نیچے جانے کے بجائے آرام سے کمرے کی طرف آیا تھا۔ زین نے اسے خبر دی تھی کہ کل رات وہ تقریباً سارے مجرم پکڑ چکے ہیں، اور ان سب میں ایک مجرم زاور کا کزن راحیل بھی نکلا ہے، لیکن زاور نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اپنا فرض نبھاتے ہوئے خود ساتھ مل کر اسے جیل میں بند کروایا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس نے اپنے آفیسر ہونے کا حق نبھایا تھا، اور یہ بات واقعی سراہے جانے کے قابل تھی، لیکن پھر بھی داور کو اسے اپریشیٹ کرنے سے زیادہ اپنا کام عزیز تھا، جس میں وہ بہت کم انٹرسٹ لے رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ایڈوکیٹ صفدر کے کیس میں وہ بالکل بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا، جبکہ یہاں کیس اس کے لیے سب سے بہتر تھا۔ وہ اس کیس کو بہت ہلکے میں لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے کیس پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہ جانے بنا کہ ایڈوکیٹ صفدر کا تعلق بہت برے لوگوں میں سے ہے، اور
جو لوگ اس کی جان لینا چاہتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کو اسے سمجھنے کے لیے اسے اس کے ساتھ سر کھپانا بہت ضروری تھا۔ جو فائل اس نے اس کے حوالے کی تھی اس میں بہت ساری انفارمیشن تھی جو کہ وہ لے سکتا تھا، لیکن ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہ اپنی اس میں دلچسپی دکھاتا۔ اس سے کئی زیادہ وہ زین کے کیس میں انٹرسٹڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کیس میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ زین کا کیس حل ہو چکا تھا، جبکہ اب اسے زاور کو اپنے کیس کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ کچھ دن پہلے زاور اپنے کزن کی شادی کے لیے چھٹیوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ کزن یہی تھا جس کو آج گرفتار کیا گیا تھا۔ نہ جانے شادی ہوئی بھی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا وہ لوگ ایک بڑے کیس کو حل کر چکے تھے۔ وہ سکون سے بستر پر لیٹا تھوڑی دیر میں پھر سے نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں سمجھ سکتا ہوں مجھے یہاں دیکھ کر آپ کو اچھا تو بالکل نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن میں پھر بھی مجبور ہوں یہاں آنے پر کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اگر آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ زاور نے دروازہ کھلتے ہی اپنی بات شروع کر دی، جبکہ سامنے کھڑا آدمی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک بات بھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے خیال میں آپ انسپیکٹر زاور ہیں جسے میرا کیس دیا گیا ہے، لیکن آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو رات کے 3 بج رہے ہیں، اس طرح کسی کے گھر میں آنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو بالکل شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسپیکٹر کو کیا جواب دے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی داور نے اسے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی ساری ڈیٹیل انسپیکٹر زاور کے پاس ہے۔ سر، میں جانتا ہوں رات کے 3 بجے اس طرح کسی کے گھر آنا مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن یقین مانے میں مجبوری میں ہی یہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میری مجبوری کی انتہا دیکھیے کہ آج میری شادی ہوئی ہے اور اس وقت جب مجھے میری بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے کام پر آیا ہوا ہوں، تو آپ کو بھی میرے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ سامنے کھڑا آدمی بھی حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ کیا آج آپ کی شادی ہوئی ہے اور ایسے میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے ہم اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا، جبکہ زاور کندھے اچکا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے منا لے گا، اور آخر اب وہ اس کے ساتھ اس کے صوفے پر بیٹھا اسی کے ہاتھ کی بنی چائے پی رہا تھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے اس کیس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں، یہ واقعی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جب میں لاہور گیا تو وہاں کسی نے بھی میرے کیس کو سیریس نہیں لیا، بلکہ میری کسی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں مجبور ہو کر یہاں تک آیا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے آپ کا بیان لینا ہے، بلکہ آپ کو یہ بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ اپنے موبائل کو نکالتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ یہ واقعہ تقریباً 3 ماہ پہلے کا ہے، جب وہ ایک کیس لڑ رہے تھے۔ وہ ایک بہت سمپل سا کیس تھا جس میں ایک عورت کے شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے بھائیوں نے زمین و جائیداد پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور وہ ان کی جائیداد کو ان کے بچوں کے حوالے نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس کیس پر کام کرتے ہوئے اس عورت کو انصاف دلا چکے تھے۔ اس کے بعد جب اپنے گھر جا رہے تھے تو اچانک کچھ گنڈوں نے انہیں راستے سے اغوا کر لیا، اور پھر وہ انہیں جس جگہ پر لے کر گئے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ موبائل فون سامنے رکھے ان کا بیان ریکارڈ کرنے لگا، اور جیسے وہ اپنا بیان آگے لے کر جا رہے تھے ان کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سچ میں نہیں سوچا تھا کہ یہ کیس اتنا مشکل ہوگا، بلکہ اس کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ ایک عام سا ایڈوکیٹ جو کہ ایک عام سے کیس پر کام کر رہا ہے، اس میں ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس سے پتہ چلا تھا کہ یہ غریب لوگوں کی جائیداد اور دولت ہتھیا کر اسے بہت کم میں آگے بیچ دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مالک بنتے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا زیادہ تر تعلق سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تھا۔ وہ لوگ یہاں پر اپنی جائیدادیں بنا رہے تھے، اور ہماری بیوقوف عوام کم قیمتوں میں زیادہ قیمت دے کر اپنی جائیداد بیچتی جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ جنہیں وہ جائیداد دے رہی ہے وہ کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور وہ پاکستان میں کس مقصد سے آئے ہیں۔ اب اسے داور کی باتیں بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں۔ سارا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے گھر سے نکلا تھا۔ واقعی ایڈوکیٹ صفدر کا کیس اسے اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ اس پر کام کر کے اپنی کارکردگی بہتر بنا سکے، لیکن اس نے بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اس کیس میں۔ لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود داور کا ساتھ دے گا تاکہ وہ اس کیس کو جلدی سے جلدی حل کر سکیں۔ باہر کے لوگ کسی بھی طرح ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ صرف پولیس اور ہماری آرمی فوج تک رہتے ہیں، ان کی بھنک تک ہم عام عوام کو نہیں ہوتی،
اور نہ ہی عوام کو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے گھر میں داخل ہوا، گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور آگے پیچھے کہیں بھی جانے کے بجائے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں موجود اضافی وجود کو دیکھا تھا، جو بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس سے قبل زندگی میں اس لڑکی پر ترس نہیں آیا تھا۔ تقریباً 1-1.5 مہینے سے وہ اسے جانتا تھا اور اسے 1-1.5 مہینے میں اس نے کبھی بھی اس پر ترس نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ اسے کبھی بھی ترس کھانے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ اسے ہمیشہ اس پر غصہ آتا تھا۔ آج نکاح سے پہلے اس نے اتنی ساری باتیں اسے اپنے سامنے کھڑے کرنے کے لیے کی تھی کہ شاید تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرتی۔ اس نے اس کی ہمت کو للکارا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنسو بہاتی رہی۔ شاید اس وقت اسے اس پر ترس کھانا چاہیے تھا، اسے بتانا چاہیے تھا کہ تم بہت مجبور لڑکی ہو، میں مجبور لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اس وقت بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ آج کے زمانے کی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، صرف اس لیے کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اس حد تک احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ سے بڑا کوئی سہارا نہیں، لیکن ماں باپ کے بعد خود ہمت ہار کر اتنا کمزور بن جانا صرف اور صرف بزدلی کی نشانی تھی، اور وہ صرف اور صرف بزدلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے اسے اتنی باتیں سنائیں، اس کو چاہیے تھا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی اور کہتی کہ تم میرے لائق نہیں ہو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ تو معصوم بنی رہی۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ الٹا سیدھا کہیں گے اسے، کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی کہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کو اتنا سیریس لیتی کیوں ہے؟ لوگوں نے اسے زندگی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ اسے صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لیے اس نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے جو وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کے کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس نے اسے 3 مہینے کا وقت دیا تھا۔ وہ ان 3 مہینوں میں بہادر کر دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کمزور لڑکی نہیں ہے اور راحیل کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ راحیل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ اسے لگتا تھا اسے اپنے حق میں بولنے کا حق نہیں ہے، اور وہ اس کی یہ سوچ کو بدلنا چاہتا تھا۔ لڑکی اٹھو، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے ذرا سا جھٹکا دے کر اٹھانے لگا۔ وہ لمحے میں ہڑبڑا کر اٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یقیناً وہ اسے اپنے کمرے سے دھکے مار کر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ جانا چاہتی تھی، اس شخص کے منہ لگنے کا اس کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ اس کے کمرے میں کسی طرح کا کوئی صوفہ موجود نہیں تھا جہاں وہ رات گزار لیتی۔ وہ اس کے بیڈ کو خالی کر چکی تھی، میں اٹھنے ہی والی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، اتنے مزے سے سو رہی تھی، اٹھنے والی تھی۔ پیچھے ہو، اس طرف صرف مجھے سونے کی عادت ہے، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ میری جگہ ہے۔ وہ اسے دوسری طرف اشارہ کرتا ادھر ہونے کا کہہ رہا تھا، اور وہ جو بیڈ سے اٹھ کر اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈنے والی تھی، اس کی کرم نوازی پر فوراً پیچھے ہٹ کر لیٹ گئی، جبکہ وہ بڑے مزے سے بیڈ پر پھیل کر سو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک کونے میں سو رہی تھی اور اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا بیڈ آدھے سے زیادہ خالی کر چکی تھی۔ یار میں یہ لے کر نہیں جاؤں گا، آج میں روز بھول جاتا ہوں اس ڈبے کو وہیں پر، اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی دینے کے لیے آتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آج یہ مجھے دے کر نہیں بھیجنا۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک کنزش نے اس کے سامنے اس کے لیے ٹفن لا کر رکھا تھا۔ کیوں نہیں لے کر جائیں گے آپ کو لے کر جانا پڑے گا، خبردار جو آپ نے باہر کا گندا کھانا کھایا۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ لوگ کھانا بنانے سے پہلے ٹھیک سے صفائی کرتے بھی نہیں ہیں، گندے ہاتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ میں نے بنایا ہے، میں بہت اچھا کام کرتی ہوں جو آپ کو کھانا دے کر بھیجتی ہوں، ورنہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہو گئے تو تاؤ اور میرا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ ٹفن زبردستی اسے دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑے گا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اچانک اس سے سوال کرنے لگا، جو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بیمار دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا تھا، جس پر وہ ہلکے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ ارے میں جانتا ہوں تمہیں خوشی ہے۔ وہ جیسے اس سے کوئی فارمولہ پوچھ رہا تھا، اس کے انداز میں کوئی شرارت ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ اتنا سیریس تھا کہ کنزش کو اس کے سوال سے خوف آنے لگا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، اوپر تاہو رو رہا ہوگا، اس نے بہانہ بناتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، جو صبح ہی صبح اس کے ہوش اڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا نیند کا بہت پکا ہے، اور دوسری بات اس کا باجا کافی تیز ہے۔ اگر وہ رو رہا ہوتا تو اس کی آواز یہاں تک تمہیں ضرور سنائی دیتی، لیکن وہ بالکل بھی نہیں رو رہا، بلکہ وہ ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے۔
اپنے ماما بابا کو ہرگز ڈسٹرب نہیں کرتا، خاص کر تب جب وہ ایک دوسرے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر جھکاتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شدت اختیار کرتا اس کی جیب میں موجود اس کا موبائل بجنے لگا۔ مبارک ہو ڈارلنگ، بچت ہو گئی تمہاری، میرا ڈرائیور آ گیا، واپس آ کر ملتا ہوں تم سے، اپنے بیٹے کو جگا کر رکھنا، دو دو ہاتھ اس کے ساتھ بھی کروں گا، آ جاؤ دروازہ بند کر لو۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنا ضروری سامان اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ آفس آیا تو بہت غور سے اپنے ٹیبل پر رکھی فائل کو دیکھنے لگا۔ یہ فائل کل رات تک تو یہاں نہیں تھی، تو پھر اب یہاں کیسے آئی؟ اور یہ فائل تو اس نے انسپکٹر زاور کو دی تھی، تو کیا وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر چلا گیا؟ فائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی پن ڈرائیو بھی تھی، جس پر نظر پڑتے ہی اس نے فوراً اٹھا کر اسے چیک کیا تھا۔ یہ پن ڈرائیو وہ اکثر زاور کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا، جو اس کی چین کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی لیپ ٹاپ آن کر کے ڈیوائس کنیکٹ کی تھی، اور پھر سامنے ہی اسے ایڈوکیٹ صفدر کے بیان کی ویڈیو نظر آئی۔ اس نے ویڈیو آن کر کے سٹارٹ کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ان کی اس دن کی بیان کی گئی تھی جس دن انہیں اغوا کیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ کس طرح سے نکلے اور کس طرح اپنے گھر پہنچے، یہ ساری تفصیل انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی، اور یہ کام زاور نے بہت اچھا کیا تھا۔ زاور سے ہزار طرح کے اختلافات صحیح، لیکن وہ اس کے ٹیلنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات واقعی قبول کرنے والی تھی کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ اور بہت ہوشیار لڑکا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، ہر کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھے نہیں تھکتا تھا، لیکن یہاں آ کر جب سے اسے بڑے آفیسر کے نیچے کام کرنے کا موقع ملا تو اس کا کام مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے اس سے نیچے درجے کے آفیسرز اس کے آگے کام کرتے تھے، لیکن اب اسے خود دوسروں کے انڈر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے حکم پر کام کرنے کے بجائے دوسرے کاموں پر زیادہ دلچسپی لیتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اب اپنے کام کو سمجھ چکا تھا اور بہترین طریقے سے کر رہا تھا۔ آج اس نے آدھا کیس حل کر دیا تھا، باقی کا کام داور نے خود کرنا تھا۔ انسپکٹر زاور کو بلاؤ، اگر وہ آ گئے ہیں تو اس نے کانسٹیبل کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے بہت غور سے کانسٹیبل کی گہری مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے تمہیں؟ تم اس طرح سے ہنس رہے ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا تھا۔ آن ڈیوٹی اسے اس طرح کی حرکتیں بہت بری لگتی تھی، جس کا اظہار بھی کر دیتا تھا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل انسپکٹر زاور آج صبح 5 بجے ہی گھر واپس گئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جلدی واپس آئیں گے، بلکہ اب تو ان کی چھٹیوں کی درخواست آئے گی۔ میرا مطلب ہے کل ہی ان کی شادی ہوئی ہے، اور پھر یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد سے کام پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا شادی یوں اچانک؟ اور اگر کل اس کی شادی ہوئی ہے تو پھر وہ ساری رات ڈیوٹی پر ایکسٹرا کام کیوں کرتا رہا؟ اسے سچ میں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سر، میرے خیال میں تاکہ آپ انہیں دوبارہ تنگ نہ کریں، کم از کم تب تک تو نہیں جب تک وہ ہنی مون سے واپس نہیں آتے ہیں۔ انسپکٹر نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ کہیں جانے والا ہے؟ اس نے پھر سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس کے کیس میں اس کے برابر کا شریک تھا، تو وہ اس کیس کے دوران اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کیس میں اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور وہ کسی کے کام کا کریڈٹ خود بھی نہیں لیتا تھا۔ کیس کے دوران شروع میں اس نے جتنے برے طریقے سے کام کیا تھا، آج اتنے ہی بہترین طریقے سے کام کر کے دکھایا تھا۔ وہ اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ ارے نہیں سر، وہ مجھے کیوں بتا کر جائیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج ہی ان کی شادی ہوئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ آج ہی واپس آ جائیں؟ انہیں تھوڑا وقت چاہیے ہی ہوگا نا۔ اس نے فوراً اپنی بات کو درستگی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی دیر سے میرا وقت اپنی باتوں سے خراب کر رہے ہو؟ حد ہے، جب تک بات پتہ نہ ہو تب تک منہ نہ کھولا کرو۔ تمہیں فضول میں دوسروں کے معاملات میں پڑنے کی عادت ہے، جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں نہ بلاؤں تب تک اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرتا فائل پیک کرنے لگا۔ سر، آپ کے لیے چائے لے کر آؤں؟ وہ دروازے سے جاتے جاتے مڑا تو داور نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اس نے ذرا سخت مگر بے حد کم آواز میں کہا تھا، تو وہ فوراً ہڑبڑا کر دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ داور نفی میں سر ہلاتا ایک بار پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کی اچانک شادی کو لے کر وہ خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس کی شادی کا تو کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اچانک اس کی شادی کیسے ہو گئی؟ کہیں اس کی شادی اس لڑکی سے تو نہیں کروا دی گئی جس کی شادی اس کے کزن راحیل کے ساتھ ہونے والی تھی؟ ایسا ممکن تھا شاید اس لڑکی کی عزت بچانے کے خاطر ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہو۔ اگر زاور نے کسی معصوم کی زندگی بچانے کی وجہ سے شادی کی تھی تو اسے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی زاور کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ جب سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اکثر اسے نوٹس کر رہا تھا
اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ زاور کی شخصیت بہت حد تک اس سے میل کھاتی ہے۔ اٹھ جائیں، کب تک سونا ہے آپ نے؟ اتنی دیر ہو چکی ہے، مجھے نیچے جانا ہے، اتنی دیر میں اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ آپ بہت زیادہ اسٹرانگ پرفیوم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے زکام ہو گیا ہے۔ اٹھیں، اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو مجھے باہر جانے دیں، اس کمرے میں مزید 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ زاور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر ایک نظر خود پر جھکی اس حسینہ کو دیکھا تھا۔ وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ اتنا پاکیزہ حسن، پیاری پری، تم میرے سامنے کیا کر رہی ہو؟ کہیں میں مر تو نہیں گیا؟ کہیں میں جنت میں کسی حور کے پاس تو نہیں ہوں؟ وہ تو اسے چڑھانے کے لیے بول رہا تھا یا سچ میں نیند میں تھا، اسے سمجھ نہ آیا، لیکن سہروش کو یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ اس کی تیاری کا مذاق اڑا رہا ہے، اسی لیے ایسا بول رہا ہے۔ لیکن اس نے یہ تیاری سب پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کی تھی کہ سب کو لگے کہ ان دونوں میں سب ٹھیک ہے۔ تبھی تو اس کا کندھا زور سے ہلانے لگی تاکہ وہ اس کے ساتھ باہر جا سکے۔ جی ہاں، آپ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بار اپنے کرتوتوں پر غور کر لیں۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ جنت میں جا سکیں؟ اس کے بعد جو مرضی نتیجہ اخذ کر لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اٹھیں ورنہ میں اب باہر چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا بازو اٹھا کر اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ اس کی اس کوشش کو پوری آنکھوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑے اس کو اوپر کی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہا کہ ایک جھٹکا دے کر وہ اس کی ایسی تیسی کر دے، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے سہروش کا یہ انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماما کی بہو، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھے جگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی، بلکہ تم مجھے اٹھا کر بٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ اگر ہاں تو لگی رہو۔ ویسے بھی چوٹیوں کے کھینچاتانی سے ہاتھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آپ نے مجھے چوٹی کیوں کہا؟ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی انکار کر دے گا کہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ کیا تمہاری سماعتوں کی حس کام کرنا چھوڑ گئی ہے؟ میں سرکاری نوکر ہوں، مہنگا علاج نہیں کروا سکتا، اس لیے ٹھیک سے سننے کی عادت ڈالو۔ میں تمہیں چونٹی ہی نہیں بلکہ خود کو ہاتھی بھی کہا ہے، کیونکہ ہاتھی بڑا جانور ہوتا ہے تو مجھے زیادہ برا لگنا چاہیے۔ تمہاری بنسبت چونٹی تو اتنی سی ہوتی ہے اور کتنی پیاری ہوتی ہے۔ وہ انگلی سے ذرا فاصلہ بناتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ آپ ہاتھی ہی ہیں، خود کو ہاتھی کہیں یا ڈائناسور، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تم نے کیوں چوٹی کہا؟ ویسے کہاں سے آپ کو چوٹی لگتی ہوں؟ وہ مکمل لڑنے کے موڈ میں تھی، جبکہ وہ تو اس کے بدلے بدلے انداز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے ماما کی بہو، تمہاری زبان تو ٹر کر رہی ہے، بہت چہک رہی ہو، میرے نکاح میں آنے کے بعد تو بڑی باہمت ہوتی جا رہی ہو۔ کیا بات ہے، اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ مجھے بھی تو ذرا بتاؤ، ابھی تھوڑا بہت اٹھا لوں جا کر وہاں سے، میری تو نوکری بھی ہمت والی ہے تو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہاں تو آپ کو کیا میں بزدل لگتی ہوں؟ اگر کل میں نے آپ سے نکاح کے لیے انکار کر دیتی تو شاید میں آپ کو بتا ہی نہیں پاتی کہ میں اتنی بھی بزدل نہیں ہوں جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے نکاح کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے مجھے کتنا ڈیگریڈ کیا ہے۔ اتنی بھی بزدل نہیں ہوں میں، میری ساس کے بیٹے۔ وہ بہت ہمت سے جواب دے رہی تھی۔ جس طرح سے اس نے اسے اپنی ماما کی بہو بنایا تھا، اسی طرح اس نے بھی اسے اپنی ساس کا بیٹا بنا کر حساب برابر کر دیا تھا۔ تو مطلب تم نے مجھ پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے تم بزدل نہیں ہو، مجھ سے شادی کر لی، میرے گلے پڑ گئی، اور اب میں یہ ڈھول ساری زندگی یہ سوچ کر بجاتا رہوں کہ میری بیوی بہادر ہے؟ نہ بابا، نہیں، ہاں یہی حقیقت ہے، میں بہادر ہوں، اور میں آپ پر یہ بات ثابت کر کے رہوں گی۔ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیسی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو سامنے والے کے چہرے کے ایکسپریشن بھی بدل گئے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ مطلب کہ یہ ریونج بیس شادی ہے؟ کیا تم مجھ پہ ظلم و ستم ڈھانے والی ہو؟ نہیں، چھوڑو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بدلہ مت لو۔ وہ اپنا کمبل ایک طرف رکھتا، دونوں ہاتھ جوڑتا، اوور ایکٹنگ کرنے کی انتہا کر گیا۔ وہ بہت صاف ستھرے انداز میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سہروش کا دل چاہا پاس سے کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مارے، لیکن وہ اتنی بھی باہمت نہیں تھی۔ اچھا بس کریں، مت روئیں، نہیں کرتی کچھ بھی، فی الحال میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا بدلہ لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف مجھ سے اچھی امید کبھی مت رکھیے گا، کبھی بھی موڈ بن سکتا ہے میرا بدلہ لینے کا۔ اور وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے اس انداز میں بولی تھی جیسے اس کی ان سب باتوں سے اس کے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا ہے، اور وہ جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کے اس طرح سے کہنے پر اس نے اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کیا۔ کہیں وہ سچ میں یہ تو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ سچ مجھ اس سے معافی مانگ رہا ہے؟ کیا سچ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہوں؟ نہیں،
اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں، لیکن پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں نیچے جا کر اس اوور ایکٹنگ کو سچ سمجھ کر سب کے سامنے اس کا مذاق نہ بنا دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس کے ساتھ ہی نیچے جائے گا۔ وہ تو سر سے پیر تک تیار تھی، ہلکی سی کڑھائی والا شوخ رنگ کا سوٹ پہنے، سر پہ ہمیشہ کی طرح اسکارف لپیٹے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی حسن کے قصیدے پڑھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ لیکن وہ اس بات کا دل سے اعتراف کرتا تھا کہ اس کے نصیب میں بے حد خوبصورت عورت لکھی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف آیا تھا۔ ماما نے انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ کر ان کا صدقہ اتارا تھا، جبکہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے زاور نے باقاعدہ اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا تھا، جس پر وہ ہلکا سا اسے مسکرا کر تھینک یو کہتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ نیچے آ کر اتنا زیادہ ڈرامہ کرے گا۔ اب کیا انہیں سب کے سامنے اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ کرنا پڑے گی؟ اس کے تو بس سے باہر تھا یہ سب کچھ کرنا۔ وہ بہت سادہ سی لڑکی تھی، اسے ان سب چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ماما بابا بہت غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکال رہا تھا۔ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اس سے پیار بڑھتا ہے، اور نرمی سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو اس نے بے ساختہ نظر سامنے بیٹھے تایا ابو اور تائی امی پہ ڈالی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی راحیل اور زباریہ کے ساتھ وہ بھی ان دونوں کو تایا ابو تائی امی ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ ان دونوں کو اس طرح سرگوشی نما باتیں کرتے دیکھ وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کے لیے یہ شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا مشکل رہے گا، لیکن دونوں میں اس طرح ہونے والی گفتگو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مطمئن ہیں۔ اور کل جو سب کچھ زاور نے سہروش کے بارے میں بولا تھا وہ بھلایا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر وہ پرسکون تھی کہ شاید وہ سب زاور کا وقتی ری ایکشن تھا جو کہ اچانک شادی کا سن کر اس نے دیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ نارمل ہے، اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ سہروش بے حد خوبصورت تھی، اور اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی بھی مرد ٹھکرا نہیں سکتا۔ ان کا بیٹا حسن پرست نہیں تھا، لیکن بیوی کے حسن کو نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ سب شاید وقتی رد عمل تھا جو شادی کا سننے کے بعد اس نے دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ وہ خود مسکرا کر اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سچی تھی اور یہ اس کی ماں پہچان سکتی تھی۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے، جبکہ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی اپنے گود میں تاہو کو بٹھائے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی بے حد مصروف نظر آ رہے تھے، جیسے اس سے زیادہ ضروری دنیا میں اور کوئی کام ہو ہی نہیں۔ تاہو بیبی، وہ دیکھنا جیری کیسے ٹام کی درگت بناتا ہے، وہ دیکھو اب جیری ٹام کے پیچھے بم لگا دے گا، ٹام کی حالت دیکھنے لائق ہوگی۔ ہاں جیری صاحب نے اپنا کارنامہ کیا۔ ادھر کنزش کی نہ رکنے والی ہنسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی گود میں بیٹھا تاہو اس کی بات کو سمجھ کر اس کے ساتھ کھلکھلانے لگا تھا۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اگر اس کی ماں خوش ہو رہی ہے تو اسے بھی خوش ہونا ہے۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ دروازے سے اندر داخل ہوتے زاور نے بہت غور سے سنی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ویسے تو اس کے پاس چابی تھی جسے وہ جب چاہے استعمال کر کے آ سکتا تھا، لیکن آج دروازہ کھول کر آنے کا نہ جانے کیوں اس کا دل نہ کیا۔ اس طرح سے اندر داخل ہونے کا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جس طرح پرسوں رات وہ خود اسے ریسیو کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، ہر روز آئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور باہر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے کی ہال میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں کنزش تاہو کو اٹھائے ہوئے نظر آئی تھی۔ اتنا ٹائم لگا دیا دروازہ کھولنے میں، اس طرح سے کون کرتا ہے؟ کم از کم دروازہ تو جلدی کھولا کرو۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس فالتو چابی ہے، تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اندر داخل ہونے پر وہ دروازہ بند کرنے لگی، جبکہ تاہو تو اپنے بابا کو دیکھتے ہی خوش ہو کر ان کی گود میں آ چکا تھا۔ کیوں، تمہیں دروازہ کھولنے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہے بھی تو تب بھی تم ہی کھولو گی۔ وہ تاہو کو اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آ رہی تھی۔ تو پھر اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہہ رہا، میں نے کہہ دیا دروازہ کھولنے، تم آؤ گی تو بس بات ختم۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، مگر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کے انداز سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے، یا آج پھر یقیناً تھانے میں کسی مجرم کا کچومر نکال کر آیا ہے۔ اب اتنی لڑاکا بیوی ملی ہے، لڑوں گا نہیں تو کیا کروں گا، ہے نا تاہو؟ اس نے خالص اسی کے انداز میں تاوان کو مخاطب کیا تھا، اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ کنزش کو تو صدمہ لگ گیا تھا۔
وہ کب سے لڑاکا بن گئی، کب اس نے اس سے جھگڑا کیا تھا جو اب وہ اسے لڑاکا کہہ رہا تھا۔ وہ تو خود سوچنے سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی، بار بار اس کی سوچیں اسی طرف جاتی، میں لڑاکا۔ تاؤ بیبی بار بار میری طرف دیکھو اور مجھے دیکھ کر بتاؤ، تاہو بیبی ایک بار میری طرف دیکھو اور مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا آپ کی ماما لڑاکا ہیں؟ وہ اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی، ہر تھوڑی دیر میں وہ اپنے بیٹے سے یہی سوال پوچھ رہی تھی، جس کا جواب تو وہ کبھی ہوں ہاں کر کے دیتا تو کبھی دے دے جاؤ یا تو بھی دے کر دیتا، لیکن اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں لڑاکا نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں ایک بہت اچھی اور پیاری سی بیوی ہے جو کہ اس کے باپ کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے بابا کو اس کی ماں کی بالکل قدر نہیں ہے، تبھی تو وہ اسے اتنی آسانی سے لڑاکا کہہ کر چلا گیا ہے۔ تاؤ آپ کی مما لڑاکا نہیں ہے نا، آپ کی مما کسی سے گیلا نہیں کرتی، کسی کو کچھ نہیں کہتی، پھر آپ کے بابا نے ایسا کیوں بولا؟ بس وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ منہ میں ڈالے خود بھی سوچ رہا تھا آخر اس کے بابا نے ایسا کون سا واقعہ ڈھونڈ نکالا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے اتنا بڑا خطاب دے گیا تھا، لیکن اتنے سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ورنہ اپنی ماں کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتا۔ تاؤ مجھے لگتا ہے آپ کے بابا نا وہ اپنے کام میں ہی کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے ہیں اور آتے ہی مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہوا ہے نا، ضرور کسی کی ہڈیوں کا سرما بنا کر آئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہی وجہ ہے نا انہوں نے مجھے لڑاکا کہا، جبکہ آپ کی مما تو بہت ہی معصوم ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں لڑتی آپ کے بابا سے، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی، اور اب اسے اپنے بیٹے کے جواب کا انتظار بھی تھا، جو کافی دیر سے کچھ بھی جواب نہیں دے رہا تھا، پھر بولا تو جسے سن کر وہ آسمانوں پر پہنچا گیا تھا اسے، دیدا، ابو، بوم، ماما، اور یہ سننے کی دیر تھی، وہ ہر چیز بھلا کر لڑائی جھگڑے داور کا دیا نیا خطاب، ہر چیز اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، اسے پتہ تھا تو صرف یہ کہ اس کے بیٹے نے اسے مما کہہ کر پکارا ہے۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ پھر سے کہنا، آپ نے مجھے مما کہہ کر پکارا ہے نا، آپ نے مما کہا، ایک بار پھر سے کہنا پلیز، ایک بار پھر سے کہو، پھر سے بولو ایک بار پھر سے مما، بولو، شاباش ماں کی جان، بولو۔ وہ پورے جوش سے اس کے منہ سے ایک بار پھر سے نکلوانا چاہتی تھی، اور اس سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے جلدی سے اسے کندھے پر لٹکائے اوپر بھاگ گئی تھی۔